السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ پڑھیں گے ENG 502 انٹروڈکشن ٹو لنگویسٹکس۔ ENG 502 کے لیسن نمبر 5 ہے فنکشنز آف لینگویج۔ ٹاپک نمبر 28 لینگویج ایز اے مینز آف کنٹرول۔ لینگویج ایز اے مینز آف کنٹرول کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جو زبان ہے ہمارے پاس وہ ایک ذریعہ ہے کسی بھی چیز کو کنٹرول کرنے کا۔ The word control has a negative connotation۔ یہاں پر ہمارے پاس ایک لفظ connotation یوز ہو رہا ہے۔ connotation کا مطلب ہوتا ہے تعبیر یا عبارت، نتیجہ، مطلب اشاراتی مفہوم، جسے ہم اشاروں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ یہ جو ہماری بات کا مفہوم ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں connotation۔ The word control has negative connotations but the way it is used can be positive, neutral or negative۔ اصل میں جو لفظ کنٹرول ہے اس کے نیگیٹو کنوٹیشن ہوتے ہیں، منفی مفہوم دیا جاتا ہے، لیکن جس طریقے سے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں وہ پازیٹیو مثبت ہو سکتا ہے، نیوٹرل ہو سکتا ہے یا نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ وربل کمیونیکیشن کین بی یوزڈ ٹو ریوارڈ اینڈ پنش۔ جو ہمارے پاس وربل کمیونیکیشن ہے، مطلب جو ہم بولتے ہیں، جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں وربل کمیونیکیشن۔ کین بی یوز ٹو ریوارڈ اینڈ پنش۔ ہم وربل کمیونیکیشن کے ذریعے کسی بھی شخص کو ریوارڈ دے سکتے ہیں یا پنش، مطلب اس کی یا تو تعریف کرتے ہیں یا پھر اس کی بے عزتی کرتے ہیں، مطلب اس کو سزا کے طور پر کچھ الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ We can offer verbal communication in the form of positive reinforcement to praise someone۔ ہم لوگ وربل کمیونیکیشن استعمال کرتے ہیں بہت سی فارمز میں، لیکن ان میں سے جو ایک فارم ہے وہ ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے مضبوطی کے ساتھ، مطلب کسی شخص کو قائل کرنا یا اس پر پریشر ڈالنا۔ تو پازیٹیو ری انفورسمنٹ ٹو پریز سم ون، مطلب کہ ہم کسی شخص کو پریز کرنے کے لیے بھی پازیٹیو ری انفورسمنٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ We can withhold verbal communication or use it in a critical, aggressive or hurtful way as a form of negative reinforcement۔ یہاں پر اب ہمارے پاس رینفورسمنٹ کی دو قسمیں ہیں، ایک پازیٹیو ہے اور ایک نیگیٹو رینفورسمنٹ ہے۔ ہم نیگیٹو رینفورسمنٹ کے ذریعے کسی شخص کو ہرٹفل کرتے ہیں، اس کے دل کی آزاری کرتے ہیں، یا اگریسو غصے کی حالت میں، یا پھر کریٹیکل کسی مشکل یا بالکل کریٹیکل سیریس سچویشن میں استعمال کرتے ہیں۔ Directives are the utterances that try to get another person to do something۔ ڈائریکٹیو ہمارے پاس یہاں پر ایک لفظ شو ہو رہا ہے، تو ڈائریکٹیو کا مطلب ہوتا ہے رہبرانہ یا رہنمائی کا اختیار لیے ہوئے، مطلب ہدایاتی یا نصیحت کرنا۔ Are the utterances that try to get another person to do something۔ ہم ڈائریکٹیوز یا نصیحت، utterances ہوتا ہے بولنا، کہ ہم نصیحت کرتے ہیں بولنے کے ذریعے کسی بھی دوسرے شخص کو کوئی کام کرنے کے لیے، to do something کچھ کرنے کے لیے۔ They can range from a rather polite request to a more forceful They can range from a rather polite request to a more forceful command or insistence۔ مطلب اس کی جو رینج ہے، جو اس کی حد ہے، وہ درمیان میں ہو سکتی ہے ہمارے پولائٹ ریکویسٹ یا مور فورسفل کمانڈ، مطلب یا تو ہم اسے بالکل ہی شائستگی طریقے سے درخواست کرتے ہیں یا پھر اسے سختی کے ساتھ آرڈر کرتے ہیں، یا اسے ہم ایگزسٹنس، مطلب اس کے ساتھ ہم بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں۔ Context informs when and how we express the directives and how people respond to them۔ جو ہمارے پاس کانٹیکسٹ موجود ہوتے ہیں وہ ہمیں اس بات کی آگاہی دیتے ہیں، انفارم کرتے ہیں کہ ہم نے جو ڈائریکٹیوز، جو نصیحت استعمال کرنی ہے وہ کب اور کیسے استعمال کرنی ہے، اور
پھر جن لوگوں پر ہم وہ نصیحت جن لوگوں کو دے رہے ہیں وہ اس کا رسپونڈ، وہ اس کا جواب کیسے کریں گے. Promises are often paired with directives in order to persuade people to comply, and those promises, whether implied or stated, should be kept in order to be an ethical communicator. جو ہمارے پاس یہاں پر لفظ ہے promises مطلب وعدے جو ہیں، یہ بھی زیادہ طور پر جو ہماری ڈائریکٹیوز ہیں نصیحتوں کے ساتھ مشابہ رکھتے ہیں، پیڈ کیے جاتے ہیں. ان آرڈر ٹو پرسویڈ کسی بھی شخص کو قائل کرنے کے لیے. پرسویڈ ہوتا ہے قائل کرنا، پیپل ٹو کمپلائی. کمپلائی کا مطلب ہوتا ہے کہ مان لینا یا کسی بھی چیز کو تسلیم کر لینا. اینڈ دوز پرومسز ویدر امپلائڈ اور اسٹیٹڈ. امپلائڈ کا مطلب ہوتا ہے مفہوم اور اسٹیٹڈ مطلب بیان کیا. مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے وعدے ہیں، جو پرومسز ہیں ہمارے، یا تو ان کے مفہوم کو دیکھا جاتا ہے یا پھر ان کو جس طرح وہ بیان کیا جاتا ہے. مطلب بعض اوقات ہم جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں دکھنے میں وہ الفاظ کچھ اور لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے مفہوم کچھ اور ہوتے ہیں. should be kept in order to be an ethical communicator. یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں ایک ایتھیکل کمیونیکیٹر مطلب ایک اخلاقی کمیونیکیٹر کے لیے ضروری ہیں کہ وہ ان کو دھیان میں رکھے. ایتھیکل کمیونیکیٹر، اخلاقی کمیونیکیٹر. کمیونیکیٹر کا مطلب ہوتا ہے جو شخص بولنے والا ہے، گفتگو کرنے والا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کمیونیکیٹر. Keep this in mind to avoid the arousing false expectations on the part of the other person. یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی شخص سے غلط امیدیں کی کوئی امید لگا بیٹھیں کہ کچھ غلط چیزیں. ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں امیدیں. مطلب یہ ہوا کہ ہمارے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم کسی دوسرے شخص سے کسی قسم کی کوئی بھی غلط امید نہ رکھیں. rather than verbal communication being directed at one person as a means of a control, the way we talk creates the overall climate of a communication that may control many. اس کے علاوہ جو وربل کمیونیکیشن ہے وہ اس بات کو ڈائریکٹڈ کرتی ہے کہ ایک پرسن، ایک شخص کس طریقے سے بول رہا ہے ایز اے مین آف کنٹرولز، کہ وہ کس طرح کسی بھی چیز کو کنٹرول کر رہا ہے. اور کسی بھی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے جو زیادہ ضروری ہے وہ ہوتا ہے ہمارا لہجہ، کہ ہم کس حساب سے بات کر رہے ہیں. اور دا وے آف ٹاک، کس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں، یہ کریٹ کرتا ہے اوور آل کلائمیٹ. جو پوری کی پوری انوائرمنٹ یا جو پوری کی پوری سچویشن ہوتی ہے وہ صرف ہمارے انداز بیان سے کریٹ ہوتی ہے. وربل کمیونیکیشن کریکٹرائزڈ بائی دا ایمپیتھی، انڈرسٹینڈنگ، ریسپیکٹ and honesty creates the open climates that may lead to more collaboration and more information exchange. ہمارے پاس یہاں پر ایک لفظ شو رہا ہے امپیتھی. امپیتھی کا مطلب ہوتا ہے ہمدردی، مطلب کسی بھی چیز کا احساس کرنا. انڈرسٹینڈنگ سمجھنا، ریسپیکٹ عزت دینا، اینڈ آنیسٹی ایمانداری. creates the open climate، یہ جو تمام کی تمام چیزیں ہیں یہ اوپن کلائمیٹس کو پیدا کرتی ہیں. اوپن کلائمیٹس پیدا ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے that lead to more collaboration and more information exchange. اس کے ذریعے ایک تو انفارمیشن حد سے زیادہ ایکسچینج ہو سکتی ہے، مطلب جتنی وہ شخص کرنا چاہتا تھا اس سے بھی زیادہ انفارمیشن ایکسچینج ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ کولیبریشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس وربل کمیونیکیشن that is controlling, deceitful and vague. Create a close climate where people are less willing to communicate and less trusting. اب یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ جس جگہ پر ہم وربل کمیونیکیشن کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں. ڈیسائٹفل کا مطلب ہوتا ہے دھوکے باز یا دغا باز، مطلب جہاں پر مکاری یوز کی جاتی ہو. اینڈ ویگ، اور ویگ کا مطلب ہوتا ہے غیر معین یا مشکوک، مطلب ڈیسائٹفل اور یہ تقریباً سیم معنی میں آتے ہیں. کریٹس آ کلوزڈ کلائمیٹس ویئر پیپل آر لیس ولنگ، جہاں پر لوگ جو ہیں وہ بہت ہی کم طور پر راضی ہوتے ہوں. ولنگ کا مطلب ہوتا ہے راضی ہونا، لیس ولنگ بہت کم راضی ہونا.
to communicate and less trusting. تو وہ لوگ ایک تو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے اور دوسرا جو ان کا یقین ہوتا ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے، وہ بھی بہت کم ہوتا ہے. Now the question is what should you to learn. ہمارے پاس یہاں پر صرف 2 سے 3 چیزیں ہیں جن کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. پہلی تو یہ چیز ہے وہ ہے the word control has the negative connotations. یہ آپ کا MCQs بن سکتا ہے کہ the word control has، آگے آپ کے MCQs آ سکتے ہیں نیگیٹو کنوٹیشنز، نیوٹرل کنوٹیشنز اور پازیٹیو کنوٹیشنز. آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نیگیٹو کنوٹیشنز ہے دا ورڈ کنٹرول، لیکن اس MCQs کو وہ ایک اور طریقے سے بھی دے سکتا ہے بٹ دا وے اٹ یوزڈ، مطلب دا ورڈ کنٹرول یوزڈ ان آ وے. وہاں پر آپ کے پاس تینوں آپشن آئیں گے، پازیٹیو، نیوٹرل اور نیگیٹو. جہاں پر لفظ وے آئے گا وہاں پر آپ نے تینوں آپشن سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آ سکتا ہے کہ وربل کمیونیکیشن کین بی یوز ٹو ریوارڈ اینڈ پنش. تو یہ دونوں آپشن ہوں گے، وہ ایک ایک کر کے دے سکتا ہے اینڈ سی آپشن وہ بوتھ اے اینڈ بی بھی کر سکتا ہے. یہ اب ایگزامینر کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح سے کویسچن کو بناتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس پازیٹیو ری انفورسمنٹ آپ کا شارٹ کویسچن بن سکتی ہے، پازیٹیو ری انفورسمنٹ اینڈ نیگیٹو ری انفورسمنٹ. اس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کیا ہے اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ کیا ہے. نیکسٹ جو چیز آپ اس ٹاپک میں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جو اوورآل کلائمیٹ آف کمیونیکیشن ہے وہ کس طریقے سے کریٹ ہوتا ہے. تو وہ دا وے وی ٹاک ہے، کہ مطلب جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں وہ کلائمیٹ کریٹ ہوتا ہے. تو کلائمیٹ کس طرح کے ہوتے ہیں، مطلب کلائمیٹس کی ٹائپ کتنی ہیں؟ تو 2 طرح کے کلائمیٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اوپن کلائمیٹس اینڈ ایک ہوتا ہے کلوزڈ کلائمیٹس. تو یہ دونوں بھی آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں کہ اوپن کلائمیٹس کیا ہوتا ہے اور کلوزڈ کلائمیٹ کیا ہوتا ہے. اوپن کلائمیٹس میں امپیتھی آتی ہے، اس کے جو کریکٹرائزڈ ہے انڈرسٹینڈنگ ہے، ریسپیکٹ ہے اینڈ آنیسٹی ہے، جو کریٹس کرتے ہیں اوپن کلائمیٹس کو. اور پھر اوپن کلائمیٹس لیڈ کیا کرتا ہے؟ مور کولیبریشن اینڈ مور انفارمیشن ایکسچینج. اس کے بعد جو کلوزڈ کلائمیٹ ہے یہ کس چیز سے بنتا ہے؟ کنٹرولنگ، ڈسائڈفل اینڈ ویگ، یہ کریٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد کلوزڈ کلائمیٹ کا پھر رزلٹ جو ہے وہ ہے کہ لیس ولنگ پیپلز جو ہیں وہ بہت ہی کم راضی ہوتے ہیں ٹو کمیونیکیٹ اینڈ لیس ٹرسٹنگ، بھروسہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے. اسٹوڈینٹس یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اگر آپ کو کسی بھی لفظ یا کسی بھی اس کے سینٹینس کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں یا میرے واٹس ایپ گروپ پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.